بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین و سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت طیبہ سے ہمیں بہت سارے سبق آموز پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ سیرت طیبہ کے مطابق ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اور ہماری پوری کی پوری قوم وہ غور و فکر کرے اور ان سیرت کے پہلوؤں کو اپنے عمل کا حصہ بنائے۔ ناظرین کرام، تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی موجودہ انتہائی شدید ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، نسل نو کی تربیت کی جائے۔ اور تربیت کے لفظ میں محبت کا لفظ ہے، اخلاق کا لفظ ہے۔ اتنی دیر تک تربیت مکمل نہیں ہو پاتی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور آپ کے عملی نمونہ کے مطابق وہ اصول اور وہ سنہری باتیں اور وہ زرعی قسم کے اقوال ان کا مطالعہ نہ کیا جائے اور ان کو پڑھا نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن مجھے آپ نے کبھی اف تک بھی نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، جو احسن طریقے کے ساتھ غلطی تھی اس کا ازالہ کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رسول کی گلیوں میں نکلتے، بازار میں نکلتے، آپ بچوں سے سلام کرتے۔ یہ ہے تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے ایک ایسی سنہری بات ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تربیت کے لیے اور نسل نو کی تربیت کے لیے پہلے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ چھوٹوں پہ شفقت، تو بچوں پہ شفقت کریں گے تو وہ بچے بڑے ہو کے بڑوں کا احترام کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تربیت کا اس حدیث میں ایک انتہائی اہم جو اصول ہے وہ ذکر فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں اس بدو کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جو مسجد نبوی میں آتا ہے، اپنا اونٹ ایک کونے میں باندھ دیتا ہے اور ساتھ ہی پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما بعثتم میسرین، کہ تم آسانی کرنے والے بھیجے گئے ہو، ولم تبعثوا معسرین، تمہیں تنگی میں ڈالنے کے لیے اور کسی دوسرے پر زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط بنایا، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو لہذا امت وسط کا یہ تربیت ہے اور یہ اس کا عمل ہونا چاہیے کہ جو بچے ہیں، جو جاہل ہیں، جن کو علم نہیں ہے، وہ اس انداز سے ان کی تربیت کریں، اخلاق سے، محبت سے، شفقت سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش کیا ہے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ جو ہے وہ ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا اور آپ کا ناراض ہونا میں آپ کے الفاظ سے پہچان لیتی، سبحان اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے ناراض ہوتے تو آپ قسم اٹھاتے کہتے ربی ابراہیم، اور جب آپ خوش ہوتے تو آپ کہتے رب محمد۔ تو میں ان الفاظ سے ہی پہچان لیتی کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم اور محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہچان لیتی کہ آپ کب خوش ہیں اور کب ناراض ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تو آپ اپنی زبان اقدس سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام برا بھلا نہ کہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جو شکل و شبہات اور حلیہ مبارکہ سے اس چیز کے متعلق کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا، جیسے صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ مشرکین یہ تانا دیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں کہ جنہوں نے تعلیم و تربیت کے لیے یہاں تک بھی بتا دیا ہے کہ تم نے واش روم کیسے جانا ہے، واش روم جانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی داخل ہوتے وقت اور پھر دعا پڑھنا اور اپنا پاؤں رکھنا اور پھر نکلتے وقت، اور یہ ساری کی ساری تعلیم۔ واش روم کا مطلب ایک انسان جب اس کے متعلق سنتا ہے تو وہ فوراً یہ اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اتنا نبی ہو کر واش روم جیسے ایک قضائے حاجت جیسے عمل کے ادب بھی بتا رہا ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں ایک ایک چیز کے متعلق تعلیم دی ہے، یعنی انسان کی زندگی کے اندر جو بھی ضروریات، اس کی حاجات اور جو بھی کرنے کے ممکنہ کام ہیں، ان سب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکشنز ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ واضح طور پہ موجود ہیں۔ اسی طرح قضاء حاجت بھی اس میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، کہ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا رویہ اور جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، جس انداز سے ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے متعلق شفقت اور محبت ہوتی ہے، میری مثال بھی تمہارے مقابلے میں ایسی ہی ہے، اور میں تم کو ہر چیز کی جو تعلیم دیتا ہوں وہ تعلیم ایسے ہی دیتا ہوں جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم اور تربیت دے رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت ہے، اس تربیت کا اس قدر جو محیط پہلو ہے اور اس قدر جامع پہلو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے الگ سے تربیت کے جو مثالیں ہیں، تربیت کے جو اصول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا۔ خواتین کے لیے الگ سے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بے پردہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، بے وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اسی طرح راستے کی ایک سائڈ پہ ہو کے چلے، نظروں کو جھکا کے چلے۔ یہ سارے کے سارے آداب ہیں، یعنی عبادات کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، خانگی زندگی کے اندر بھی آداب۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی تعلیم و تربیت کے اصول بتائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ مدینے کے بازار میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گندم کا ایک ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے بیچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اس کے اندر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جو گندم ہے وہ خشک ہے، لیکن اندر سے جو اس کا غلہ ہے وہ گیلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، رات اصل میں بارش ہوئی تھی اور بارش پڑنے کی وجہ سے گندم کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ گیلا ہے، اور ہوا لگنے کی وجہ سے اوپر والے جو دانے ہیں یا اوپر والا جو غلہ ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں سیرت طیبہ کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس ڈگر پر، اس لائن پر اور ان ڈائریکشنز پر چل کر ہم، ہمارے بچے اور ہمارے بڑے اور پورے کا پورا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اور ہماری قوم جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پا کر وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں، اور اس میں اجر بھی ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا بھی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، اور انسان کی دنیا کی زندگی اس سے بہتر اور آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ سے تربیت کے جو پہلو ہیں انہیں اپنانے کی اور انہیں آگے ڈیلیور کرنے کی، ان کو آگے جو ہے امت تک پہنچانے کی فکر اور ہمت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔